الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ پچھلے پروگرام میں 462 نمبر 462 نمبر حدیث پاک ہم نے عرض کی تھی اور اس پہ درس کی سعادت حاصل کی تھی۔ اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا کہ باب الخیمۃ فی المسجد للمرضى وغیرہم، یعنی بیماروں اور ان کے علاوہ لوگوں کے لیے مسجد میں خیمہ لگانے کا باب۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویاں ہیں اور حدیث پاک ہے 463 نمبر۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ جنگ خندق کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کی ایک رگ میں زخم آ گیا، وہ تلوار وغیرہ لگی یا تیر لگا تو وہ رگ کٹ گئی اور اس سے بلیڈنگ ہو گئی بہت زیادہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے ایک خیمہ لگا دیا تاکہ لوگ ان کے قریب سے عیادت کر لیں، ان کے پاس آ کے ذرا ہمدردی کا اظہار کریں۔ اور مسجد میں بنو غفار کا بھی خیمہ تھا، یعنی ایک اور قبیلے والے بھی تھے، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر لوگوں کو صرف اس چیز نے خوف میں، روب میں، پریشانی میں مبتلا کر دیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خون بہہ کر آ رہا تھا، یعنی وہ بلڈ رکا نہیں بلکہ وہ پھر رشتہ ہوا آگے آ گیا، تو لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اے خیمے والو، یہ کیا چیز ہے جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا ہے، یہ وہی ہے۔ تو پھر جا کر جب دیکھا تو پس وہ اس میں فوت ہو گئے تھے، یعنی اس زخم کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک بات تو یہ کہ اگر ضرورت ہو، صحیح ضرورت ہو، تو مسجد میں خیمہ وغیرہ لگا کر وہاں پر کسی کا قیام بھی شرعاً جائز ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ آپ لوگ کوئی معتکفین تو نہیں تھے، اس کا مطلب ہے کہ غیر معتکف بھی کسی صحیح ضرورت کی بنا پر مسجد میں قیام کر سکتا ہے، خصوصاً جب حاکم اسلام ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک حیثیت آپ کی حاکم اسلام کی بھی ہے، تو حاکم اسلام جب حکم دے دے تو پھر بہرحال، اور آپ شارع علیہ السلام بھی تھے، تو لہٰذا اس سے مسئلہ واضح ہوا کہ مسجد میں کسی کا عارضی قیام صحیح ضرورت کی بنا پر شرعاً بالکل جائز ہے۔ اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ خیمہ اسی لیے لگایا گیا کہ اگر ویسے ہی رکھتے تو انتشار ہوتا، ذرا نماز میں خلل پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بیمار لیٹا ہو، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہلے گا، تھوڑا توجہ ہو جائے گی۔ تو یہ خیمہ سا لگا دیا گیا تاکہ وہ اندر یکسوئی محسوس کریں اور باہر والوں کی نماز میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ لیکن بہرحال یہ اجازت حاصل ہوئی کہ اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ جو 10 دن کے اعتکاف ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی مسجد میں ٹھہرے گا تو اس کو ٹھہرنے کی اجازت اس وقت ہو سکتی ہے جب صحیح ضرورت ہو۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں مثال کے طور پہ سونے کا ارادہ کرتا ہے، یا جیسے مسافر ہوتے ہیں بعض اوقات اور کسی جگہ کہیں ان کو قیام میسر نہیں آتا تو وہ مسجدوں میں ٹھہر جاتے ہیں، خصوصاً تبلیغ دین کرنے والے مختلف قافلے جاتے ہیں، مختلف لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور پھر مساجد کے اندر قیام کرتے ہیں، تو 2 دن 3 دن اگر وہاں کے آداب کا لحاظ رکھا جائے، مسجد کو آلودہ نہ کیا جائے، مسجد کے ادب اور احترام کو بالکل ملحوظ رکھا جائے تو پھر اس قیام کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اور فقہاء نے احتیاطاً یہی ارشاد فرمایا کہ ایسے اشخاص کو چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، یعنی دل میں نیت، دل کے پختہ ارادے وہ کہتے ہیں، تو دل میں ارادہ کر لیں کہ میں نفلی اعتکاف سے ہوں، بس ہو جائے گی، اعتکاف سٹارٹ ہو جائے گا۔ یا پھر زبان سے کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ سنت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف فرمایا اس اعتبار سے، اگرچہ یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ تو اس کے علماء نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں کھاتا ہے، پیتا ہے یا سوتا ہے تو اس کے لیے کراہت نہیں رہے گی، کیونکہ معتکف کے لیے بضرورت مسجد میں ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے۔ اور یہ ہم تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتے ہیں، خصوصاً جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں، جو مسجد میں جلسے وغیرہ کرواتی ہیں، محافل کا اہتمام کرواتی ہیں،
درس قرآن ہیں، درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہاں پر کھانے پینے کا بھی سلسلہ چل نکلتا ہے۔ تو یہ اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اعتکاف کی نیت کے بغیر ہی وہاں پہ کھاتے پیتے ہیں، اور بعض اوقات تو قالین پہ گرا رہے ہوتے ہیں، مسجد کو آلودہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب خلاف سنت ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ بھی ہے کہ اگر مسجد کو آلودہ کیا تو گناہ کی صورت بنے گی۔ اس لیے کمیٹی کو چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ وہاں نہ کھلایا جائے، بلکہ پیکٹ سسٹم رکھے جائیں کہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں، اب گھر جا کے کھائیے، تاکہ مسجد اس سے آلودہ ہی نہ ہو، اور اس کو مسجد میں لائیں بھی نہیں، وہ باہر ہی اس کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ لوگ نکلتے جائیں اور باہر ان کے ہاتھ میں پکڑاتے جائیں، یہی عافیت کا راستہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو چوپال بنتی ہے مسجد، جو منڈی کا ایک منظر پیش کرتی ہے کہ بکرا منڈی میں اتنا شور نہیں ہوتا ہوگا، مچھلی منڈی میں نہیں ہوتا ہوگا جتنا ہماری مساجد کے اندر ان اوقات میں شور ہوتا ہے۔ اتنا شور و غل کریں گے، اتنا شور و غل کریں گے، کچھ انتہا نہیں۔ حالانکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ بلند آواز سے مراد ہے جو ذکر الہی کے علاوہ بلند آواز، کیونکہ ذکر الہی تو کر سکتے ہیں، جیسے اذان ہے، خیر اگرچہ وہ مسجد کے اندر نہیں دیتے، حجرے وغیرہ میں ہے، لیکن اسپیکرز وغیرہ ہوتے ہیں، آواز گونجتی ہے، یا قراءت امام صاحب کرتے ہیں تو بلند آواز ہوتی ہے، تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے، یہ منع نہیں ہے۔ یہ وہ بلند آواز ہے کہ جو ذکر الہی کے علاوہ ہے، جیسے ہمارے ہاں فضولیات ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسی مساجد بھی دیکھی ہیں کہ جمعے کی نماز ختم ہوئی، اب یہ آپس میں ملاقات شروع ہوئی تو اتنا شور و غل، اسی طرح عید کے اندر ہر شخص لاؤڈلی بولنا شروع کر دیتا ہے، شاید وہ شور کی وجہ سے اپنی آواز کو دوسرے کے کانوں تک پہنچنے کو کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید پہنچ نہیں رہی، تو وہ تھوڑا سا اور بلند کرتا ہے، یہی سنت دوسرا پوری کرتا ہے، تیسرا پوری کرتا ہے، اور سب جو بلند آواز سے بولتے ہیں تو ایک بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے، جس سے بچے ایک منفی اثر قبول کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے مساجد کے اندر اکثر جو مطلب عمر رسیدہ حضرات ہوتے ہیں، اگر بچہ تھوڑا بھی شور کر دے، یہ اس سے زیادہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاموش ہو جاؤ، دفعہ اور نکل جاؤ مسجد سے باہر۔ اتنا بچوں نے نہیں بدتمیزی کی تھی جتنا بے ادبی کا ارتکاب ان ڈانٹنے والے صاحب نے کر دیا، اور پھر یہی وہ صاحب ہوں گے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوگی، ابھی آپس میں بزرگان دین ملاقات کرتے ہیں آپس میں تو اتنا شور کرتے ہیں کچھ حد نہیں۔ آپ کو کہہ کر تو بتا دیں کہ ابھی تو آپ بچے کو ڈانٹ رہے تھے اور کان پکڑ کے اس کو کہہ رہے تھے مسجد سے باہر نکل جاؤ، تم شور کر رہے ہو، اور آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو اب یہ ایسا کہیں گے تو بس وہ برا مان جاتے ہیں، اپنی غلطی دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، خود پر تنقید برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، دوسروں پر روب جمانے کے لیے اور اپنے آپ کو صاحب تقوی، شاید صاحب تقوی ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد کو آلودگی سے بچانا لازم ہے، اس کے لیے صحیح اہتمام ہونا چاہیے، اور بضرورت مسجد میں قیام ہو سکتا ہے، اعتکاف کی نیت کی بات کر لیں تو بہتر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پہ زخم آیا اور بلیڈنگ ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مسجد میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ علت یہ لکھی ہے تاکہ لوگ آسانی سے آپ کی عیادت کر سکے۔ معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں رائج تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور عنایت فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس کے پاس آ کر ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی کیفیات پہ بہت زیادہ غالب اور اپنے تمام پریشانیوں میں مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی ان کی مطلب مزاج پرسی نہ کرتا، عیادت نہ کرتا، تو شاید وہ معاذ اللہ کوئی شکوہ شکایت میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ تو وہاں تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ تھے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا کہ اگر کوئی آپ کا قریبی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اور خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے اور پھر کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کے پاس جا کر ہمدردی کے جملے بولنے چاہیے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ اگر آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ٹھہرے تو ایک صحابی نے آ کر عیادت کی ہوگی، جس کو وقت ملا ٹھیک ہے وہ آ گیا۔ تو ضمناً یہ بھی ایک ہم عرض کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم گنتے ہیں کہ کون کون آیا اور کون کون نہیں آیا، شمار کیا جاتا ہے، فلایا فلایا فلایا، پھر کہتے ہیں دیکھ لو میں کتنا بیمار ہوا، فلا نہیں آیا مجھے دیکھنے کے لیے۔ اب یہ بیمار پڑے گا ہم بھی کبھی نہیں جائیں گے،
اب اس کا بدلہ لینے کے ٹھان لیتے ہیں فوراً. ارے بھائی کو بیچارے کی مجبوری ہوگی، ہو سکتا ہے پریشانی ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر بھی نہیں آیا، تو کیا شرعی لحاظ سے یہ وجہ ناراضگی بنانا صحیح ہے؟ کم از کم کچھ اپنا خود احتسابی کا عمل بھی اپنے لیے جاری کیا جائے، کچھ ذہن لڑایا جائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس مقام پہ ہمارے لیے ناراض ہونا شرعاً جائز ہے اور کس مقام پہ ناراض ہونا گناہ اور حرام ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں، شریعت کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور خود فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ عیادت کرنا، کسی کے پاس جا کر ہمدردی کے، پیار محبت کے دو جملے بول دینا، مزاج پرسی کرنا، یہ امر مستحب ہے. یعنی کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. جب شریعت اس کی شرعی حیثیت یہ رکھ رہی ہے کہ آنے والا آئے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو اس کو شریعت کہتی ہے تو گناہ گار نہیں ہو رہے، تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا بڑا قصوروار تصور کرنے لگ جائیں کہ اس سے کلام ترک کرنا، میل جول ترک کرنا اپنے لیے شرعاً جائز سمجھیں، حالانکہ قطع رحمی حرام ہے. اس کا نہ آنا حرام نہیں تھا، نہیں آیا ٹھیک ہے، ثواب سے محروم ہوا، اور اگر صحیح مجبوری کی بنا پر نہیں آیا تو پھر ثواب سے بھی محروم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر عطا فرمائے گا. جبکہ قطع رحمی کرنا، رشتہ توڑ دینا بلا کسی وجہ شرعی کے، کسی کو انتقام کا نشانہ بنانا، یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ ہے. تو ایک شخص گناہ نہیں کر رہا، ہم خود گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی تقوی والے ہم ہیں، وہ بیچارہ نہیں ہے. یہ غلط روش ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال اگر مسجد میں اگر کوئی شخص مطلب کہیں پہ بیمار ہے، عیادت کر سکتے ہیں. پھر دیکھیے خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کو وہاں رکھا اور لوگ آ کے عیادت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اپنی بیماری کو کیش کر رہے ہیں یا کوئی شکوہ شکایت معاذ اللہ مقصود ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی میں مریض ہوں اور لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، تو اس سے کوئی اس کے بیماری پہ صبر کا ثواب کم نہیں ہو جاتا، نہ یہ کوئی معیوب چیز ہے. ہاں اگر کوئی مطلب خواہش یہ رکھے کہ بس وہ لوگ میرے پاس آئیں اور میری صبر کی داد دیں، میری ہمت کی داد دیں جو میں بیماری سے لڑ رہا ہوں، یعنی اللہ کے لیے وہ اس کو برداشت نہ کرے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، اور جب لوگ چلے جائیں تنہائی میں تو پھر معاذ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، یا اللہ تعالیٰ تو نے میرا ہی گھر دیکھ لیا، میرے اوپر ہی تو نے مصیبت نازل کر دی، مجھے تو نے بیمار کر دیا، مجھے محتاج کر کے پٹخ دیا، تیرا کیا فائدہ ہوا، یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیا معاذ اللہ ظلم ہے. اس طرح کے بھی لوگ ملتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بڑے صبر کے پہاڑ بنیں گے، اور او بھائی لوگ کہیں گے واہ جی کیا بات ہے آپ کی صاحب، کیا صبر و تحمل ہے، اور جہاں وہ باہر نکلے نہیں تو وہاں پہ اللہ سے لڑائی شروع کر دی. وہ گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ گھر والوں کے سامنے پھر انسان بہت زیادہ تکلف، اداکاریاں اور ریاکاریاں کر نہیں سکتا ہے، وہ اپنے خول سے باہر آ جاتا ہے. تو گھر والے جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے تو کتنی کامیاب اداکاری کر رہا تھا، لیکن جہاں لوگ گئے تو پھر یہ دوبارہ حقیقی دنیا میں لوٹ آیا اور یہ حرکتیں شروع ہو گئی. یہ غلط طریقہ ہے. بیماری ہو صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. اب اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں اللہ کرم ہے بس میں صحیح ہوں اور یوں ہوں، لیکن ظاہر بھی کر رہے ہیں کہ بیمار بھی ہوں، ہمدردی کے جملے بھی کہہ دو. تو اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھی سیدھا کہہ دیں ہاں یار بیمار ہوں، لیکن پھر بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ بہت پیاری بات ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سرکار نے صحابی سے پوچھا آپ کیسے ہیں، انہوں نے یہی جواب دیا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ کے لیے حمد ہے، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں. تو سرکار نے شاید فرمایا میں تمہاری زبان سے یہی سننا چاہتا تھا. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو یہ نہیں کہ شکوہ شکایت کے انبار لگا دیں. ایک ہوتا ہے اپنی بیماری کا اظہار کرنا، یہ منع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. میں کیا ہوا، خیریت ہے، بخار ہو گیا 2 دن سے، فلاں مرض ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کہہ دیا آپ نے. ایک ہے کہ پھر اس کی تمہید شروع کر دی، اس کے بعد تبصرہ شروع کر دیا، یار بخار ہو گیا، توڑ کے رکھ دیا بخار، پتہ نہیں کب یہ مصیبت دور ہوگی کیا یہ، اور پھر اتنے سارے شکوے شکایت. یہ غلط طریقہ ہے، صبر و تحمل کرنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اعلانیہ طور پہ لوگوں کے سامنے وہ بیمار بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ آ کے عیادت کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ جی یہ صبر و تحمل نہیں کر پا رہے اور ہمدردی کا اظہار ہمدردی چاہتے ہیں اور صبر و تحمل کے منافی ہے شاید یہ چیز، ایسی بات نہیں ہے، یہ شرعاً جائز ہے. اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کثرت سے خون بہنے کی بنا پر آپ کا وصال ہو گیا. کیونکہ پہلے دور میں بہرحال موت کا تو وقت مقرر ہی ہے،
تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ اگر ان کو یہ فلا سہولیات مل جاتی تو وہ نہ فوت ہوتے، فوت تو ہونا ہی تھا، لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر ایک ظاہری سبب بھی ہوتا ہے، تو یہ بلیڈنگ اس کا ظاہری سبب بن گئی کہ اس دور میں اس طرح اچھے انداز سے ٹانکے وغیرہ لگانے کا اور دیگر علاج کا یا بلڈ وغیرہ روکنے کا اتنا مؤثر انتظام نہیں تھا، تو آپ کو یہ شہادت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی اس طریقے سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، یعنی قتل ہو جاتا ہے، تو اس کو شہادت کا مقام ملتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے شہید فقہی۔ شہید فقہی وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں کسی اللہ کے لیے لڑتے ہوئے دشمن کی طرف سے آلات جارحہ سے، یعنی ایسا آلہ کہ جو قتل کے لیے ہو، جیسے تلوار ہے، چاقو ہے، آج کل گنز وغیرہ ہیں، اگر وہ مطلب اس کو لگ جاتی ہیں اور پھر وہ ادھر ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے اسی زخم کی وجہ سے، اور اسے وہاں سے اٹھا کر تیمارداری کے لیے لے جایا بھی نہ گیا ہو، آپ کو تو جیسے لے کر آ گئے، لایا بھی نہ گیا، ادھر ہی ان کا انتقال ہو جائے، اسے کہتے ہیں شہید فقہی۔ ان کے بارے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، اسی طریقے سے ان کو ان کی نماز جنازہ پڑھ کے ایز اٹ از ان کو دفنانے کا حکم ہے، تاکہ میدان محشر میں یہ اسی طرح خون آلودہ جسم کے ساتھ اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک ایک قطرے کے بدلے میں انعام پائیں۔ لیکن اگر کوئی میدان جنگ میں زخمی ہو گیا، پھر وہاں سے اس کو اٹھا لیا گیا اور کہیں اور لے جا کے تیمارداری وغیرہ کی گئی، اب ان کا وصال ہوا، تو شہید تو وہ کہلائیں گے کہ اللہ کی راہ میں اس زخم کی وجہ سے ہوئے، لیکن شہید فقہی نہیں ہوگا، تو ان کو پھر غسل بھی دیا جائے گا اور باقی تمام کارروائیاں کی جائیں گی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جانیں مذہب اسلام کے لیے قربان کر دی۔ ان کا بھی گھر بار ہوگا، ان کے ماں باپ ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، ان کے پاس بھی مال و متاع تھا، لیکن جب دین اسلام کے لیے قربانی کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس طریقے سے مقام شہادت حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے کہ قیامت تک کے لیے اپنے ناموں کو روشن کر گئے۔ تو دین کوئی ان کی ذاتی میراث نہیں تھی، ذاتی جاگیر نہیں تھی کہ جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، بلکہ دین جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے تھا، اسی طرح آپ کے میرے لیے بھی ہے۔ دین تو ہمارے اللہ کا ہے اور اس نے ہمیں دین اسلام اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جس طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان دین کا ایک حق اپنے اوپر سمجھا کرتے تھے اور اس کے لیے اپنی جانیں انہوں نے قربان کی ہیں، کاش جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں جی بتائیے گا بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، دوست کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، افسر کا کیا حق ہے، حاکم اسلام جو اچھا ہو، صحیح ہو، انصاف کرنے والا اس کا کیا حق ہے، تو مسافر کا ساتھ ہمارے سفر کرنے والے کا کیا حق ہے، تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کاش ہماری زبان پر سوال آئے کہ اسلام کا ہم پر کیا حق ہے۔ اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے، اسلام ہم سے وقت طلب کرتا ہے، اسلام ہم سے سرمایہ طلب کرتا ہے، تو اسلام کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ اور سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔